رات سرد بھی تھی اور سیاہ بھی، ہر شائے نے اندھیرے اور خاموشی کی ارادہ اوڑھ رکھی تھی۔ گھر کے سب افراد سو چکے تھے، سب لائٹس آف تھی سوائے کچن کے۔ آج کوئی تیسرا چوتھا روز ہو چلا تھا کہ جب بھی وہ کام سے رات کو لوٹتا تو کچن کی جلتی لائٹ اس کی توجہ کھینچ لیتی، مگر وہ اکثر اس بات کو نظر انداز کر دیا کرتا تھا کہ امی یا بہنیں ہوں گی، کسی ضرورت کے لیے آنکھ کھلی ہوگی تو کچن میں آ گئی ہوں گی۔ وہ یہ سوچ کر ہمیشہ اپنے قدم کمرے کی طرف بڑھا دیا کرتا تھا، مگر آج وہ ایسا نہ کر سکا۔ اسی پل ہلکا سا کہکا اس کی سماعتوں کے آر پار ہوا اور قدموں کو منجمد کر گیا، اور پھر دھیان ہی نہیں بے اختیار قدم بھی اس جانب اٹھ گئے جہاں سے کہکے سنائی دے رہے تھے۔ خود کو اندھیرے میں چھپائے ہوئے اس نے کچن کی جالی والی کھڑکی کے اندر جھانکا اور پھر ساکت رہ گیا۔ یہ اس وقت یہاں مگر کیوں؟ اور پھر حیرانی کو اندھیرے کی سیاہ چادر نے ڈھانپ لیا۔ ناشتے کی میز پر عافیہ اور نیلا خسر پھسر میں مصروف تھی، اور سعدیہ بار بار بیٹوں کو اس خسر پھسر پہ ہلکی ہلکی کھی کھی کی آواز میں بھی بے قابو ہونے لگتی تھی، ٹوک رہی تھی، تم دونوں سے ناشتہ بھی خاموشی سے نہیں ہوتا۔ اس ڈانٹ پہ تھوڑی دیر کے لیے کھی کھی کنٹرول میں کی جاتی اور پھر 2 منٹ بعد دوبارہ بے قابو ہو جاتی۔ کیا کروں میں تم لڑکیوں کا، باتیں ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ سعدیہ نے دونوں کو ڈانٹتے ہوئے گورا اور ساتھ ہی عہد کو ناشتے کے لیے آواز لگائی۔ آ رہا ہوں امی۔ بیٹا ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، کام پر نہیں جانا کیا؟ عہد کے سامنے خستہ پراٹھے اور انڈوں کا آملیٹ رکھتے ہوئے وہ کچھ الجھی سی بولی۔ کیا ہوا امی؟ کچھ پریشان لگ رہی ہیں۔ عہد ماں کے تاثرات نظر انداز نہ کر سکا تھا، بس ان لڑکیوں کی غیر ذمہ داری۔ ابھی وہ عافیہ اور نیلا کو گھورتے ہوئے مزید کچھ کہتی کہ دونوں نے با یک وقت ان کا فکرہ مکمل نہ کرنے دیا۔ نہیں بھائی، قسم لے لیں ہم نے رات کو کچن کی لائٹ نہیں جلائی۔ وہ دونوں کچھ دیر پہلے خوشگوار موڈ میں باتیں کر رہی تھی۔ ماں کی شکایت اور وہ بھی کماؤ پوت کے سامنے تو اپنا دفاع کیے بنا نہ رہ سکی۔ امی تو ہر وقت ہمارے پیچھے ہی پڑی رہتی ہیں۔ ان دونوں کا موڈ اچھا خاصا خراب ہو گیا تھا، جس کا اظہار وہ خفا خفا چہروں سے کرنے لگی تھی۔ چھوڑ میں امی، جب وہ کہہ رہی ہیں تو۔ عہد بھی بہنوں کی حمایت میں بول اٹھا تو سعدیہ نے بیٹے کو قدرے خفا نگاہوں سے دیکھا، ایسی نظروں سے جیسے کہہ رہی ہوں بگاڑو جی بھر کے اپنی لاڈلیوں کو۔ عہد گھر کا اکلوتا بیٹا تھا اور سب سے بڑا بھی۔ باپ کی بیماری کی وجہ سے گھر کی ساری ذمہ داری اس پہ آ گئی، جو بھی خود زیر تعلیم تھا۔ خواہش تو اس کی بھی یہی تھی کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گا۔ خوبصورت خواب مستقبل کے بارے میں اس نے دیکھ رکھے تھے اور بہت سے پلان بنا رکھے تھے، مگر اچانک سب الٹ پلٹ ہو گیا۔ وہ چاہتا تو اس مشکل وقت میں خود غرض بن کر اپنے حوالے سے سوچ سکتا تھا، ماں بہنوں کا بوجھ سمجھ سکتا تھا، باپ کی بیماری سے اکتا سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ تعلیم کو خیر بات کہہ کر اس نے ایک ہوٹل میں جاب کر لی اور اپنے گھر کا کفیل بن گیا اور اپنی بہنوں کی خواہشیں اور مستقبل کا محافظ۔ گزارا کسی حد تک اچھے طریقے سے ہونے لگا، مگر حالات کے ایک دم پلٹا کھانے نے سعدیہ کو بہت محتاط بنا دیا۔ کما کر لاتا سعدیہ اس کو سینت سینت کر استعمال کرتی اور دونوں بیٹیوں کو بھی ہر معاملے میں ہاتھ کھینچ کر خرچ کرنے کو کہا کرتی۔ ذرا سی فضول خرچی یہ ان کی اچھی خاصی کلاس لیتی تھی۔ مزید احتیاط کا عالم یہ کہ گھر کا کوئی پنکھا یا لائٹ بھی بلا ضرورت استعمال ہوتا تو اس پر عافیہ اور نیلا کی اچھی خاصی شامت آ جاتی۔ پچھلے کچھ روز سے یہی ہو رہا تھا۔ رات کو کچن کی لائٹ جلائی جاتی اور پھر جلانے والا بند کرنا بھول جاتا۔ صبح سویرے جب سعدیہ نماز کے لیے اٹھتی تو پہلا کام یہی کرتی اور پھر سارا دن غصے میں بڑبڑاتی رہتی۔ مفت کی بجلی نہیں ہے، بل دینا پڑتا ہے، مگر تم لڑکیوں کو تو جیسے احساس ہی نہیں۔ عافیہ اور نیلا اپنی صفائیاں پیش کرتی رہ جاتی کہ یہ حرکت انہوں نے نہیں کی۔ امی کبھی کسی اور کے بھی کان کھینچ لیا کریں، آپ کو تو صرف میری بہنیں ہی نظر آتی ہیں۔ ناشتہ ختم کرتے ہوئے عہد نے اشارتاً گھر میں موجود ایک اور فرد کا ذکر کیا ہی تھا کہ وہ آ گئی۔ کالج کے صاف ستھرے استری شدہ یونیفارم میں اس کا نازک مخملی سا سراپا کسی حسین سانچے میں ڈلا نظر آ رہا تھا۔ چھوٹی سی تنگ قمیض فیشن کے عین مطابق تھی اور ساتھ میں گھیردار شلوار اور خوب بڑا سا دوپٹہ لے کر خود کو چھپانے کی کوشش کی گئی تھی۔ کاجل کی دھار بیوٹی پہ
काजल की धार, होंठों पे पलकों की झालर के बिल्कुल करीब नफासत से लगा लाइनर जो उसकी बड़ी बड़ी आंखों को मजीद खूबसूरत बना रहा था। बड़े बड़े गुदजालियों पे नेचुरल कलर का लब गुलास। ये तुम कहाँ जा रही हो इतनी तैयार होकर? आहद उसकी तैयारी को नज़रअंदाज ना कर पाया तो कड़े तेवरों से सवाल किया। उसके तासुरात से वाज़ेह था कि वो इस पर पहले ही तपा बैठा था और मज़ीद कसर उसकी तैयारी ने कर दी थी। कॉलेज सादिया की मौजूदगी की वजह से जवाब शरीरी अंदाज में दिया गया, जबकि बड़ी बड़ी आंखों में आहद के लिए गुस्सा भी था और हकारत भी। ये कॉलेज कौन इतना बन ठन कर जाता है? आफिया और नैला को तो मैंने कभी इतना तैयार होकर कॉलेज जाने नहीं देखा। आहद तंजिया निगाहों से उसे देखते हुए बोला। सादिया ने बेटे को मलामती निगाहों से घूरा और साथ ही बेटियों को नाश्ते के बर्तन समेटने का हुक्म दिया। बहुत दिलचस्पी से इस नोक झोंक का मज़ा ले रही थी। अली, आज कॉलेज में स्पोर्ट्स डे है, कोई पढ़ाई नहीं होगी। तंजिया नोक झोंक का मज़ीद मज़ा लेने के लिए आफिया ने इसमें मसाला भरा। लो कर लो बात। झटकते हुए आमा ने एक तंजिया निगाहें अलीज़ा के मेकअप ज़दा चेहरे पर डाली तो अलीज़ा आद की फुफ्फोजात थी। वाले तो उसके बचपन में ही फौत हो गए थे। माँ ने अच्छे कॉलेज में दाखिले के लिए लाहौर अपने भाई के पास भिजवा दिया ताकि बेटी ग्रेजुएशन कर ले तो कम अज़ कम किसी जगह नौकरी करके उनका सहारा तो बन सकेगी। मगर यह सब उनके दिल में ही रह गया। बेटी को भाई के घर भेजने के बाद वो खुद मुल्क अदम रवाना हो गई थी। तो इन कठिन हालात में मामू के खून ने जोश मारा और भाभी को अपने पास ही रख लिया और इसकी तमाम जिम्मेदारी अपने सर ले ली। अलीज़ा, आज तो बसों की हड़ताल है, कैसे जाओगी? नैला भी लुकमा देने में पीछे ना रह सकी। कॉलेज में स्पोर्ट्स डे था और बसों की भी हड़ताल थी। फाइनल एग्ज़ाम सर पर थे, सो नैला और आफिया ने तैयारी के लिए छुट्टी कर ली थी। मगर अलीज़ा बन संवर के कॉलेज जाने के लिए तैयार खड़ी थी तो वो दोनों जब ना रह सकी। मेरा प्रैक्टिकल है ममानी। अलीज़ा ने जब हर तरफ तनकीद और एतराज़ देखा तो फ़ौरन सादिया को मदद के लिए पुकारा। उसके चेहरे की बेचैनी बता रही थी कि कुछ भी हो जाए वो हर सूरत कॉलेज जाएगी। क्या हो गया है? क्यों सब इसके पीछे पड़ गए हो? सादिया के शोहर की जान थी अपनी भांजी में, सो वो कैसे इसकी मुखालफत कर सकती थी? 2 बार की थी तो शोहर की तरफ से ऐसी नाराज़गी देखनी पड़ी कि उन्होंने तो ज़ुबान पे ताला लगा लिया। भी बात पे अलीज़ा को रोकना टोकना तर्क कर दिया। आफिया और नैला भी अलीज़ा को कुछ कहती तो सादिया उनकी ही क्लास लेती, मगर अलीज़ा को कुछ न कहती, सो आज भी उन्होंने ही किया। जाओ बेटा तुम कॉलेज जाओ। सादिया ढाल बनी अलीज़ा के सामने खड़ी हुई।